نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے اسٹوڈنٹ طالب علم ہیں۔ دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے، اور اللہ کے نبی سے قرآن سیکھتے ہیں اور رات کو گھر میں آ کر کے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک روز کا واقعہ اپنا نقل کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی قرآن کریم سے کیسی نسبت جوڑیں، قرآن کریم کی کیسی محبت اپنے بچوں کے دل میں پیدا کریں۔ وہی ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ جس جگہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ کا مقام کیا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز رات کو اپنے باڑے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس صحابی کے پڑھنے کا انداز کیا ہوگا کہ جس نے خود قرآن کریم پڑھنا اپنے نبی سے سیکھا ہو۔ جب ایک بہترین قاری قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اگرچہ ہم الفاظ نہ سمجھ رہے ہوں لیکن جسم کا رومن باہ ہو جاتا ہے، تو وہ عظیم صحابی، وہ عظیم طالب علم جس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرآن سیکھا ہو، ان کے پڑھنے کی کیفیت کیا رہی ہوگی، کیا لطف ہوگا ان کے پڑھنے میں۔ چنانچہ وہ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، تو پاس میں بچہ بھی سویا ہوا ہے آپ کا، اور وہیں پاس میں آپ کے اونٹ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا جاتا، تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا اونٹ بلکنے لگا۔ جب اونٹ بلکنے لگا تو مجھے خطرہ ہوا بچہ پاس میں سویا ہوا ہے، کہیں تکلیف نہ پہنچا دے، بچے کو نہ کچل دے۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت بند کی تو اس نے بلکنا بند کر دیا۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی میں ایک چیز کا تجربہ کیا ہوگا، انسان جس چیز کا عادی ہوتا ہے وقفے وقفے سے اسے وہ چیز چاہیے ہوتی ہے۔ بیڑی پینے والے کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بیڑی کی ضرورت ہوتی ہے، چائے کے عادی کو چائے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری جو عادتیں ہیں انسان اپنی عادتوں کا عادی ہوتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طالب علم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک کے اندر حکم دیا کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا عاشق بنا دو، تو آپ نے عملی طور پر اسید بن حضیر کو اس چیز کا عاشق بنایا تھا، اور عاشق کو جب تک اس کا مطلب سامنے نہ ہو چین نہیں آتا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پھر جذبہ جوش مارنے لگا۔ جس وقت جذبہ جوش مارنے لگا آپ نے پھر تلاوت شروع کی قرآن کریم کی۔ قرآن کریم کی تلاوت جیسے ہی شروع کی، کچھ ہی حصہ پڑھا تھا، پھر اٹھ کی وہی کیفیت ہو گئی۔ آپ نے پھر قرآن کریم کی تلاوت روک دی، لیکن رہ رہ کر کے آپ کو یہ جذبہ، یہ امنگ، یہ طلب ستاتی رہی کہ یہ رات غنیمت ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ جو لمحے گزر جائیں، اس کی تلاوت کے ساتھ جو وقت گزر جائے وہ غنیمت ہے۔ چنانچہ پھر آپ تلاوت شروع کر دیتے، یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ اس وقت صبح صادق ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم جو تلاوت کر رہے تھے موقوف فرمائی، اور آپ مسجد نبوی کے لیے نکل گئے۔ تو جس وقت آپ مسجد نبوی کے لیے نکلے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس باڑے کے اوپر سے پتلیوں کی طرح بادل کے کوئی کچھ ٹکڑے ہیں جو اوپر آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں، اور جن میں چراغ کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ یہ منظر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ فرمایا۔ مسجد نبوی میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر امامت فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز ادا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، رات میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بتاؤ کیا معاملہ پیش آ گیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، میرا اونٹ بلکنے لگا، خطرہ تھا کہ بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تو میں نے قرآن کریم کی تلاوت بند کر دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اسید بن حضیر تم تو تلاوت کرتے رہتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں آپ نے فرمایا رسول اللہ میں نے پھر تلاوت شروع کی تو پھر یہی کیفیت۔ تو اللہ کے نبی ہر مرتبہ یہی فرماتے کہ اسید بن حضیر تم تو تلاوت کرتے رہتے،
تو حضرت حسین ابن حضیر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں صبح ساری تک اسی کشمکش میں رہا ہوں، کبھی تلاوت کرتا ہوں کبھی بند کرتا ہوں اور کبھی تلاوت کرتا ہوں بند کرتا ہوں، اسی حالت میں صبح صادق ہو گئی، اور جس وقت میں اپنے باڑے سے نماز کے لیے آ رہا تھا یا رسول اللہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے باڑے کے اوپر سے بادل کی کچھ ٹکڑیاں آسمان کی بلندیوں کی طرح اٹھ رہی ہیں اور ان میں جہاز کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین ابن حضیر وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن کریم سننے کے لیے آئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ایک اونٹ کا باڑا جہاں جانور کو باندھا جاتا ہے وہاں پر بھی خدا کے قرآن کی اگر تلاوت کر دی جائے تو خدا کی رحمت کے فرشتے قطار کر کے نازل ہو جاتے ہیں، اور جہاں مکاتب کے اندر مسلسل بچے صبح کو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، شام کو بھی پڑھ رہے ہیں، رات ہوتے ہوتے بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں خدا کی رحمت کا اور اس کی رحمت کے فرشتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں لوگوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی نگاہ رحمت تمہیں نصیب ہو تو جس وقت یہ بچے قرآن کریم پڑھ کر اپنے گھروں کو جا رہے ہو، گھر سے باہر نکل کر دروازوں پر کھڑے ہو کر محبت کی نگاہ ان پر ڈال دینا کہ خدا کی رحمت کے سائے سے یہ بچے آ رہے ہیں، خدا کی قسم تمہاری محبت کی نگاہ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت کو تمہارے گھر تک پہنچا دے۔